سے ڈرے گا، لال بیگ سے ڈرے گا، چھپکلی سے ڈرے گا، چوہے سے ڈرے گا، رات کو موبائل کی گھنٹی بجے گی خوف زدہ ہوگا، دستک ہو جائے گی تو ڈر جائے گا، کسی کو پیچھے سے آتا دیکھے گا پریشان ہو جائے گا، رات کے اندھیرے میں آنکھ کھلے گی ڈرے گا، بجلی چلی جائے گی پریشان ہو جائے گا۔ اللہ خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، ہر وقت پریشان، ہر وقت ڈر رہا۔ 17واں نقصان کیا ہوتا ہے جب آدمی عشق مجازی میں پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نقصان اس شخص کو یہ دیتا ہے کہ بہن بھائی جو اس کے خاندانی رشتے ہیں وہ اس سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ انسان کا بڑا سہارا خاندان ہوتا ہے جو مشکل میں ساتھ دیتا ہے، جو عشق مجازی میں ہوتا ہے خاندان اس سے چھوٹ جاتا ہے، ماں باپ پہلے ہٹ جاتے ہیں، اس نے ہماری نہیں مانی اپنی مرضی سے کی، بہن بھائی عزیز و اقارب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے آدمی کے ساتھ خاندان نہیں ہوتا، خاندان اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ شخص آگے جا کر تنہا ہو جاتا ہے۔ میں 2 واقعات سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ جنہوں نے عشق مجازی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کس صورت میں سزائیں دی۔ مزید تفصیل سے اگر واقعات دیکھنے ہو مولانا عبد الغنی فاروق کی کتاب مکافات عمل کہ دنیا میں جو انسان نے گناہ کیے اللہ نے اس کو کس کس طرح سزا دی۔ انہوں نے عشق مجازی پر بہت سے واقعات لکھے ہیں، میں صرف 2 واقعات عرض کرتا ہوں۔ ان میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک میجر تھے، ان کا نام تھا مجید، فوج میں بڑے میجر تھے، بڑے عہدے پر تھے۔ یہ وہ شخص تھا کہ اس کے والدین نے اس کا نکاح کروایا تھا خالہ زاد بہن کے ساتھ، ماں بھی اس پہ خوش تھی، باپ بھی خوش تھا۔ جب اس کو یہ بڑا عہدہ مل گیا، اب اس کی نظر باہر گھومی تو اس نے عشق کیا اور ایک لڑکی کے ساتھ محبت کر دی۔ ماں باپ کہتے رہے تم یہاں نکاح کرو، خاندان میں خالہ کی بیٹی ہے، اس نے نہ مانا، نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس نے طلاق دے دی، اسے طلاق دے کر عشق کر کے اس سے شادی کی۔ ماں باپ اس سے ناراض ہو گئے، انہوں نے قطع تعلقی کر دی، خالہ ناراض ہو گئی، عزیز و اقارب ناراض ہو گئے۔ اب یہ اس کے ساتھ اکیلا رہتا تھا، اس خاتون کے ساتھ۔ اس سے اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی ہے۔ اولاد کیا دی؟ 6 بچیاں دی، 4 بچے دی۔ اس کے 10 بچے اس خاتون سے پیدا ہوئے۔ اب یہ جو 6 بچیاں تھیں جب یہ بڑی ہوئی، بالغ ہو گئی، یہ 6 کی 6 آوارہ تھی، برقع نہیں ڈالتی تھی، پردہ نہیں ہوتا تھا، اور گلے میں دوپٹہ ڈالا باہر نکل گئی، دوستوں کے ساتھ یاریاں، موبائل کا غلط استعمال، یہ سب دیکھ رہا ہوتا، منع کرتا تھا، لیکن کوئی بیٹی باز نہیں آتی تھی۔ کہتا تو بیٹیاں ایک دم کھڑی ہو جاتی، کہتی تو نے جو ہماری ماں سے عشق کیا تھا ہمیں منع کرتا ہے، تو نے جو کیا تھا اور ماں باپ نے جہاں کیا تو نے وہاں نکاح نہ کیا، ہمیں کیوں روک رہا ہے؟ اپنی زندگی گزار دی، ہماری زندگی میں رکاوٹیں مت ڈال، ہم بھی اپنی مرضی سے جس سے محبت کریں گے عشق کریں گے۔ اب اس کی بیٹیاں اسی طرح بازاروں میں گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، کسی کو کچھ نہ کہہ سکتا۔ 4 بیٹے تھے، اللہ نے اس کو اس طرح بھی پھر ذلیل کیا۔ جو بڑا بیٹا تھا وہ گھر سے چلا گیا، 8-9 سال گزر کے واپس نہ آیا۔ دوسرا جو بیٹا تھا وہ ہیرون میں نشے میں پڑا، ایسا نشے میں پڑا کہ نشہ کرتے کرتے وہ مر گیا۔ تیسرا جو اس کا بچہ تھا وہ نافرمان نکلا، بد اخلاق، باپ سے ہر وقت جھگڑا کرتا تھا۔ چوتھا جو اس کا بیٹا تھا وہ باہر نکلا، سودا لا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے پاؤں کی ہڈی اور ٹخنے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ 4 بچے لاپرواہ، 6 کی 6 بچیاں آوارہ، اور بیوی اس سے زیادہ بد اخلاق، اب نہ یہ گھر کا رہا نہ باہر کا رہا۔ خاندان سے تو پہلے کٹ گیا تھا، ماں باپ سے تو پہلے کٹ گیا، اور جو عشق کیا تھا اللہ نے پھر اس کی سزا یہ دے دی۔ دنیا میں اس کا نتیجہ یہ آ گیا۔ پھر یہ لوگوں کو کہتا تھا کبھی عشق نہ کرنا ورنہ نتیجہ رسوائی نکلتا ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں ایک دوسرا واقعہ بھی اس پہ نقل کیا کہ اس نے عشق کیا اور آخر انجام اس کا کیا نکلا۔ انہوں نے واقعہ یہ لکھا کہ ایک شخص نے نکاح کیا ایک دیہاتی خاتون کے ساتھ جو ان کی رشتہ دار تھی۔ نکاح ہوا، اللہ نے اس کو 4 بیٹے اس خاتون سے دی۔ بیٹے بڑے ہی سمجھدار، ہوشیار، بڑے حسین بیٹے تھے۔ اس شخص کی میڈیکل سٹور دکان تھی، دوائیاں وغیرہ بیچتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک خاتون اس کے پاس دوائیاں لینے آئی تو وہ نرس تھی، اس نے اسے دیکھا تو اس کے عشق میں پڑ گیا، اس سے اب تعلقات بنا دیے۔ گھر والی کو پتہ چلا، اس نے روکا بھی، تمہارے بچے ہیں تم یہ حرکت نہ کرو، لیکن یہ باز نہ آیا۔ اب اس کی عمر 50 سال سے تجاوز کر گئی تھی، لیکن یہ اس کے عشق میں مبتلا ہوا۔ اس خاتون نے کہا میں تب شادی کروں گی، مجھے الگ مکان دو گے، تو یہ راضی ہو گیا۔ کہا دوسری شرط یہ کہ اپنی بیوی کو طلاق دو گے، یہ اس پہ بھی راضی ہو گیا، بیوی کو طلاق دے دی۔ جو 4 بچے تھے وہ ماں کے ساتھ ہو گئے کہ ہمارے باپ نے ظلم کیا، اسے ناحق طلاق دی۔ اب جو اس نے اس سے نکاح کیا
اس سے اس کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئی. نرینہ اولاد کوئی نہیں پیدا ہوئی، 4 بیٹیاں پیدا ہوئی. اب اس کی گھر والی جو نرس تھی اس نے کہا ان بیٹیوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، تم شہر میں مکان لو تاکہ اب ان کو کالج میں داخلہ کرنا ہے. اب یہ باپ کیا کرتا تھا، صبح جاتا ان کو کالج لے کر، شام کو ان کو واپس لے کر آتا، پھر ٹیوشن لے جاتا، اسی میں پڑھا رہا. بچیاں جوان ہو گئی، کوئی رشتے نہیں آتے تھے. غم کی وجہ سے شوگر کی بیماری ہو گئی، آگے بڑھ کر کینسر کی بیماری ہو گئی. بیٹوں نے تو پہلے ساتھ چھوڑ دیا. پہلی بیوی جو رفیق حیات